بلساني قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے خرچ کرنے کی فضیلت اور اس کو کیسے ہم اپنے کیے ہوئے اللہ کی راہ میں کیے ہوئے خرچ کو کئی گنا کیسے بڑھا سکتے ہیں، ہم نے پچھلی آیات میں ان کو سمجھا تھا. اور چونکہ ایک چیز اچھی طرح سے سمجھ لیجیے کہ کوئی بھی آپ کام کریں، کوئی بھی آپ نے جسٹ کوئی گیٹ ٹوگیدر کرنی ہے، آپ نے کوئی پارٹی کرنی ہے، آپ کوئی اپنے فرینڈ کے گھر ہی جانے کا کوئی آپ ارادہ بناتی ہیں، ہر صورت میں آپ کو کوئی نہ کوئی سرمایہ درکار ہوگا اس کام کرنے کے لیے. تو یہ کیسی بات ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کا نظام زمین کے اوپر نافذ کیا جائے، اللہ کے نظام کو نافذ کرنا ہو اور اس کے لیے سرمایہ درکار نہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا کے سارے قوانین، دنیا کے سارے نظام، آپ نظام کفر کو دیکھیے. یہ نظام کفر نے سرمایہ کو اکٹھا کرنے کے لیے تاکہ وہ دنیا کے اوپر اپنے نظام کی رولنگ بنا سکے، اس نے کیسے کیسے انتظامات کیے ہیں. کتنی بڑے بڑے کی چین سٹورز بنائے جن کی شاخیں دنیا کے ہر کونے میں، کیا کوکا کولا، کیا پیپسی، کیا میکڈونلڈس اور اتنی بہت ساری ایسی پروڈکٹ آپ کو ملیں گی کہ جو دنیا کے کسی بھی حصے سے آپ خرید لیں، دراصل ان کو بیچنے والا ایک ہی سرمایہ کار ہے. اور اس سارے کے پیچھے یہ مضبوط انتظام ہے کہ دنیا کا سرمایہ چند ہاتھوں میں اکٹھا ہو جائے اور پھر اس طرح وہ دنیا کے اوپر اپنے نظام کو رائج کر سکے. تو میری عزیز بہنوں، آج کی آیات میں مزید سوچنے کے نکات یہ ہیں کہ اگر اللہ کے دین کو نافذ کرنا ہو تو کیا وہ پیسے کے بغیر ہو جائے گا؟ کیا وہ سرمایہ کے بغیر ہو جائے گا؟ تو ایسا نہیں ہے. اللہ کے دین کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے بھی سرمایہ درکار ہے. یہی وجہ ہے کہ مکی صورتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے آغاز ہی میں جب وہ خرچ کرنے کی رغبت دلائی، سورۃ الذاریات میں، سورۃ الطور میں اللہ تعالیٰ نے کہا یؤتون الزکوٰۃ، حالانکہ ابھی زکوٰۃ کا نظام نہیں رائج ہوا تھا، مگر وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کی راہ میں کرنے کے لیے یہ بتا دیا کہ جو مال تمہارا ہے تمہیں لازماً اس میں سے بھی کچھ حصہ اللہ کی راہ میں دینا پڑے گا. تو اب اللہ تعالیٰ آگے ہمیں بتا رہے ہیں. اب آج کے آیات کو ہم انشاءاللہ اسی سیاق و سباق میں سمجھیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان خوف دلاتا ہے تمہیں، لفظی ترجمہ تو ہوگا وعدہ کرتا ہے تم سے، لیکن یعنی کمٹ کرتا ہے تم سے، ایگریمنٹ کرتا ہے تم سے. تو اس سینس کو واضح کرنے کے لیے جو مترجمین ہے یہاں پہ اس کا ترجمہ خوف بھی کر لیتے ہیں کہ تمہیں ڈراتا ہے، تمہیں خوف دلاتا ہے اس چیز کا، تنگ دستی کا. وَيَأْمُرُكُمْ، حکم دیتا ہے تم کو بالفحشاء، حیائی کا. وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ، اور اللہ تو وعدہ کرتا ہے تم سے، اللہ کمٹ کرتا ہے تم سے، مغفرۃ منہ، اپنی طرف سے مغفرت کا، وفضلا، اور فضل کا، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا اور جاننے والا ہے. الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم. یعنی اللہ کی دو صفات جو اس کے بعد آئیں گے نا، کہ شیطان کا وعدہ غربت اور فقر کا ہے، اور وہ اصل میں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ بخشش کا ہے اور بہت بڑے فضل کا ہے. اور اللہ کے ساتھ کی صفات یہ ہے کہ وہ وسعت والا اور جاننے والا ہے. یؤتی الحکمت، وہ عطا کرتا ہے حکمت، من یشاء، جس کو چاہتا ہے،
وَمَن يُؤْتَ الْحِکْمَةَ اور جس کو عطا کی جائے حکمت فقد اوتیا تو بے شک وہ اسے دے دیا گیا خیرا کثیرا بہت زیادہ بھلائی وما یذکروا اور نہیں نصیحت حاصل کرتے الا اولو الالباب مگر عقل والے. ان آیات میں جو اسماء ہم نے پڑھے اولو کا مطلب ہے والے اور الباب جو ہے وہ اس کا وہ عقلیں لب اس کا واحد ہے اس کی جمع ہے الباب. اولو الالباب کا مطلب ہوگا عقل مند لوگ یا عقل والے. یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤتی الحکمت. اب یہ حکمت کیا ہے اس کو سباق میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس کو یہ حکمت دے دی گئی فقد اوتیا تو بے شک اس کو دی گئی خیرا کثیرا بہت زیادہ بھلائی وما یذکروا اور نہیں نصیحت پکڑتے الا اولو الالباب مگر عقل مند لوگ مگر عقل والے. تو ہم پہلے رہنمائی لے لیتے ہیں سید ابو الاعلیٰ سے وہ حکمت کس کو کہہ رہے ہیں. تو دیکھیں وہ حکمت کہہ رہے ہیں کہ حکمت سے مراد صحیح بصیرت اور صحیح قوت فیصلہ ہے. یہاں اس ارشاد سے مقصود یہ بتانا ہے کہ جس شخص کے پاس حکمت کی دولت ہوگی وہ ہرگز شیطان کی بتائی ہوئی راہ پر نہ جائے گا بلکہ اس راہ کشادہ کو اختیار کرے گا جو اللہ نے اس کو دکھائی ہے. شیطان کی طرف نظر مریدوں کی نگاہ میں بڑی ہوشیاری اور عقل مندی ہے کہ آدمی اپنی دولت کو سنبھال کر رکھے اور ہر وقت مزید کمائی کی ہی فکر میں لگا رہے. لیکن لوگوں نے اللہ سے بصیرت کا نور پایا ہے ان کی نظر میں یہ عین بے وقوفی ہے. حکمت و دانائی ان کے نزدیک یہ ہے کہ آدمی جو کچھ کمائے اسے اپنی متوسط ضروریات پوری کرنے کے بعد دل کھول کر بھلائی کے کاموں میں خرچ کرے. پہلا شخص ممکن ہے کہ دنیا کی اس چند روزہ زندگی میں دوسرے کی بنسبت بہت زیادہ خوشحال ہو لیکن انسان کے لیے یہ دنیا کی زندگی تو پوری زندگی نہیں ہے بلکہ اصل زندگی کا ایک نہایت چھوٹا سا جز ہے. اس چھوٹے سے جز کی خوشحالی کے لیے جو شخص بڑی اور بے پایا زندگی کی بدحالی مول لیتا ہے وہ حقیقت میں سخت بے وقوف ہے. عقل مند دراصل وہی ہے جس نے اس مختصر زندگی کی مہلت سے فائدہ اٹھا کر تھوڑے سرمایہ ہی سے اس ہمیشگی کی زندگی میں اپنی خوشحالی کا بندوبست کر لیا. اچھا یہاں پہ ہم ایک چیز جو ہے نا اس کو ہم سمجھ کے چلتے ہیں کہ پہلی چیز تو اللہ تعالیٰ نے ہمارا دل ہے نا ہمارا جو قلب ہے اس کی جو کیفیت ہے اس کی کلیئرٹی کی ہے اس آیت میں. الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. یعنی تم یہ دیکھو کہ تمہارے دل کی کیفیت کیا ہے اور کیا تمہارا دل جو ہے وہ شیطانی وسوسے کے اندر ہے جو تمہیں فقر کا اور فحاشی کا حکم دے رہا ہے اور تم یہ دیکھو کہ تم غربت کے ڈر سے تمہارا ہاتھ خرچ کرنے سے رک تو نہیں رہا کہ میں نے دے دیا تو پھر میرا کیا بنے گا اور میری فلاں ضرورت اور میری فلاں ضرورت. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے کیا تمہاری نظروں میں وہ اتنی قدر و قیمت والا ہے کہ اللہ تمہیں بخشش دے گا آخرت میں. اور فضلہ جو ہے نا وہ یعنی دنیا کا مال یہاں پر اس سے مراد یہ ہے کہ خرچ کرنے کے نتیجے میں اللہ کا وعدہ ہے کہ مال بڑھتا ہے اور انسان کی زندگی میں وہ دیٹ ٹائپ آف جو غربت ہے وہ نہیں آتی. واللہ واسع علیم. اللہ وسعت والا ہے اللہ خزانوں کا مالک ہے اور وہ ہے جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے اور وہی سب کچھ جانتا ہے. اس کو وسعت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس اتنا مال ہے کہ زمینوں آسمانوں کے سارے خزانوں کا مالک بھی وہی ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے کہ کس کو کتنا دینا ہے کب کب دینا ہے کس طریقے سے دینا ہے کس طرح دینا ہے. تو اصل چیز جو ہے نا سب سے پہلے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے دل کا جائزہ لیتے رہیں کہ ہمارے دل میں تو یہ خوف نہیں ہے تو ہمارا دل کیا اللہ رب العزت کے وعدے پر ایک توکل کی کیفیت محسوس کرتا ہے کہ میری وہ فلاں ضرورت ہے مگر یہاں میرے دین کو ضرورت ہے تو اگر میں نے یہاں پہ خرچ کر دیا تو میرے جو فلاں ضرورت ہے اس کو اللہ تعالیٰ خود ہی پورا کریں گے. تو کیا یہ تمہیں اس کا علم
تمہیں یہ توقع محسوس ہوتا ہے، تمہیں وہ جو ہم نے گزشتہ آیات پڑھی کہ تثبیت من انفسہم، وہ جو دل کا ثبات ہے تمہیں وہ حاصل کرنا ہے. اصل بات یہ ہے کہ تمہارے اپنے اندر ایک جماؤ کی کیفیت ہو، اسٹیبلٹی ہو، اسٹیبل ہو تم بالکل. یہ نہیں کہ تم گھبرا جاؤ. اور خاص طور پر یہ جو پھر دوسری آیت ہے، یہ حکمت کیا ہے؟ حکمت کیا ہے؟ کہ درست فیصلہ. درست فیصلے سے کیا مراد ہے کہ مجھے یہ جو سرمایہ ہے، کیونکہ تو پیسہ ہے نا، اللہ نے ہم نے پچھلی دفعہ سمجھا تھا لفظ استعمال کیا ہے انفاق، ہے نا. تو ينفقون فی سبیل اللہ، وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں. اور پیسہ ایسی چیز ہے، وہ آپ کے اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے، وہ آپ کے پرس میں پڑا ہوا ہے، وہ آپ کی الماری میں پڑا ہوا ہے، وہ نکلتا ہی نکلتا ہے. اس کا کوئی نہ کوئی خرچ سامنے آئے گا ہی، اور اس کی سرکولیشن میں وہ سرمایہ جائے گا ہی. تو یہ جو کہا گیا کہ جب تم خرچ کرو، اور جب تمہاری آمدن اور تمہارے خرچ دونوں میں تمہیں ایک درست فیصلہ اور بر وقت فیصلہ کرنا ہے. تو آپ دیکھیں یہ بر وقت فیصلوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ ان آیات کو ہم نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کی حدیث کا مجموعی مزاج ہم نہ سمجھیں. تو اب دیکھیں اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا. آپ نے فرمایا کہ تمہارا وہ نوالا بھی صدقہ ہے جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو. اور اہل خانہ کو آپ نے، ایک صاحب آپ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ میری اتنی جائیداد ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں وہ ساری جو ہے وہ تقسیم کر دوں. آپ نے فرمایا کہ اپنے اہل خانہ کے لیے کچھ چھوڑ کے جاؤ، کیونکہ یہ اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں اس حال میں چھوڑ کے جاؤ کہ وہ سوال کرتے ہو. تو آپ دیکھیں کہ خرچ کرنے کا وہ لیول جس میں اہل خانہ دستے سوال دراز نہ کریں کسی کے سامنے، اور اپنی عزت نفس اور اپنی خودداری کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزار سکیں. لیکن دوسری طرف ایک بندہ مومن اس چیز کا بھی مشتاق ہوتا ہے، اور اس کی زندگی کے سب سے بڑے مقاصد میں سے یہ مقصد ہوتا ہے کہ ملک میں اللہ کا دین نافذ ہو جائے. سب سے بڑا مقصد اس کے ذہن میں جو ہوتا ہے نا وہ یہی ہوتا ہے. تو پھر جہاں اقامت دین کے لیے کوئی مد اس کے سامنے آتی ہے تو وہ پھر خرچ وہاں کر دیتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ یہ مثالیں ہمیں سیرت میں کہاں ملتی ہیں. ہمیں یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں ہمیں یہ مثالیں ملتی ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تثبیت من انفسہم کی کیفیت کو ملاحظہ فرمائیے. یہ سارے گھر کا سامان، وہ جو غزوہ تبوک ہے، جب اب ہم پوری سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں نا تو وہ ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے تحریک اسلامی کے لیے. وہاں پر اسلامی تحریک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں آگے بڑھ رہی تھی نا، تو وہ وہاں پہ غزوہ تبوک وہ موقع ہے جہاں وہ انٹرنیشنل فیز میں داخل ہو گئی تھی. اسلام اب عرب کے کناروں سے نکل کے پھیل تو چکا تھا، مگر اس کے بعد دوسرے ممالک کی فتوحات کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا تھا نا. تو یہ ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بصیرت، سبحان اللہ، اس کو سلام کیجئے. کیا خوبصورت لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں تھے کہ اس نازک موقع کا احساس کرتے ہوئے اپنے گھر کا سارا سامان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا لا کے. بلکہ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ دیواروں پر بھی انگلیاں پھیر پھیر کے، ہاتھ پھیر پھیر کے انہوں نے دیکھا، کیونکہ مٹی کی دیواریں ہوتی تھیں، کہ وہاں پر کوئی سوئی تو نہیں لگی ہوئی، اور وہ ایک سوئی تک انہوں نے نہیں چھوڑی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو آپ نے کتنا خوبصورت جواب دیا کہ صدیق کے لیے تو ہے خدا کا رسول بس. یہ توکل اور تثبیت من انفسہم کی اتنی شاندار مثال ہے. اور دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں اور وہ اپنے گھر کا آدھا سامان، اور آپ یاد رکھیں وہاں عرب کی تاریخی حالات میں جو اہم چیز تھی وہ جو اہم وہ سامان ہوتا تھا، ایک تلوار، ایک چارپائی، ایک برتن، ایک پیالہ تک
عرب کی جو عرب کے جو حالات تھے ان میں تالا تک خرید لینا بڑی بات ہوتی تھی. ایسے میں آدھا سامان دے دینا. اور انہیں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثالیں بھی ہیں کہ 600 اونٹ سامان کے لدے ہوئے آئے اور سودا کر لیا جنت کا. تو حکمت کو آپ دیکھیں، جس کی نظر میں آخرت، ایمان بالآخرت توانا ہے، پوری طرح اسٹرانگ ہے، تو اس کے لیے بیسٹ انویسٹمنٹ کی پلیس کون سی ہوگی؟ وہ کہاں خرچ کرے گا؟ جہاں اللہ کے دین کو پورے ملک میں، پوری زمین پر چلتا پھرتا ہوا دیکھ سکے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ مال خرچ کرنے کی حکمت جس کو دی گئی، فقط اوتیا خیرا کثیرا، تو اس کو یقیناً بہت بڑی بھلائی دے دی گئی. اور اللہ نے اس میں اہل عقل بھی انہی کو کہا ہے، اولو الالباب بھی اللہ نے اسی کو کہا ہے. یعنی بظاہر آپ دنیا کو اگر آپ دیکھیں نا، بظاہر آپ کو لگے گا کہ یہ کیا حاصل کیا اس نے، ساری زندگی اس نے اس راہ میں کھپا دی. ہر سرمایہ جو اس کے پاس آیا وہ اس نے ادھر لگا دیا. نہ اس نے گھر بنایا، نہ اس نے کوئی گھر کی ایسیسریز جمع کی، برا حال گھر کے اندر، نہ کھانے کو نہ بیٹھنے کو جگہ، اور چھوٹا سا گھر، اور وہ بھی اور لوہے کا دروازہ لگا ہوا عام سا. اور بظاہر ہم دیکھیں تو ہمیں لگے گا کہ کیا کمایا اس شخص نے. اور بظاہر ہمیں، ہماری نظروں کو وہ شخص کامیاب نظر آئے گا جس نے بڑا سا گھر بنا لیا، بڑی سی کوٹھی بنا لی، جس کے پورچ میں جو ہے وہ 10 گاڑیاں اور لینڈ کروزرز اور کروڑوں روپے کی گاڑیاں ہی کھڑی ہیں، اور جو ایک بہت بڑا سرمایہ دار ہے. لیکن اللہ تعالیٰ عقل والا کس کو کہہ رہے ہیں؟ اس کو جو اپنا خرچ حکمت کے ساتھ ان راستوں میں کرتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ، اور جو خرچ تم کرو گے، کوئی خرچ، او نظر تم، یا تم کوئی نظر مانو، نظرین کوئی نظر، فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کا تو کوئی مددگار نہیں ہے. جو خرچ بھی تم کرو یا کوئی نظر مانو، نظر جو ہے نا وہ یہ پورا ایک ٹاپک ہے. یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اس کو غلط بھی قرار نہیں کیا، حرام بھی قرار نہیں کیا، اور جو نظریں تھیں ان کو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ جو دین اور شریعت کے مطابق ہیں ان کو پورا کرنا ہے. لیکن شرکیہ یا رحمی اور اس طرح کی جو نظریں مانی جاتی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع فرمایا. اور جیسے رحمی کی کوئی نظر مان لی ہے، جیسے یہ کہ میں آئندہ ابو سے بات ہی نہیں کروں گی ساری زندگی، اپنے والد سے نہیں بات کروں گی، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ بس وہ یہ کرے کہ ابو اپنے والد سے بات کرنی شروع کر دے. تو نظر ماننا جو ہے وہ جائز ہے، مگر یہ بہت کوئی یہ سمجھ لینا کہ نظر مان کے تو ہمارا کام ہو جائے گا، یہ ایک سوچ غلط ہے. اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح ایک کنجوس سے اس کا سرمایہ نکال لیتا ہے. پھر بات یہ ہے کہ نظر مانے مگر اللہ تعالیٰ کے شکر کی ادائیگی کے طور پر اللہ کے اذن سے ہی کام ہوگا، اللہ کے فیصلے ہی سے کام ہوگا. وہ میرے آپ کے نظریں مان لینے سے نہیں ہوگا. نہ ہمارے ہاتھوں میں کوئی کمانڈ آ جاتی ہے، نہ کوئی طاقت آ جاتی ہے کہ ہمارا کام جو نہیں ہو رہا تھا، میں نے نظر مانی تو میرا ہو گیا، اور میں نے فلاں نظر مانی تو میرا کام ہو گیا. یوں نہیں ہوتا، اور نہ یہ کہنا چاہیے، کیونکہ نظر ماننا تو اللہ کے شکرانے اور اللہ کی اطاعت اور بندگی کا کام ہوگا. کام اللہ کے اذن سے ہوگا، اللہ کی مرضی سے ہوگا. یہاں اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بس یہ کہا ہے کہ تمہیں کیا فکر کرنی ہے اس نظر اور اس خرچ کے معاملے میں کہ یعلم ہو، اس کی فکر کرو. اللہ اس کو جانتا ہے، اللہ اس کو جانتا ہے. بس کسی کو پتہ نہیں چلا، کسی کو دنیا میں پتہ نہیں چلا، کسی کو خبر نہیں ہوئی کہ آپ نے یہ سرمایہ کہاں خرچ کیا ہے، مگر اللہ اس کو جانتا ہے. اور ظالم کون ہوں گے؟ وہ جو خرچ کرتے ہیں، جو نظریں مانتے ہیں، ساری دنیا کو سناتے پھرتے ہیں اور ریاکاری کرتے ہیں اور احسان جتاتے ہیں، جو پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا. تو وہ کون ہوں گے؟ وہ ظالم ہوں گے. اور ظالموں کا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کوئی
مددگار نہیں ہے۔ دیکھیں مولانا کیا لکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ خرچ خواہ راہ خدا میں کیا ہو یا راہ شیطان میں، اور نظر خواہ اللہ کے لیے مانی ہو یا غیر اللہ کے لیے، دونوں صورتوں میں آدمی کی نیت اور اس کے فعل سے اللہ خوب واقف ہے۔ جنہوں نے اس کے لیے خرچ کیا ہوگا اور اس کی خاطر نظر مانی ہوگی وہ اس کا اجر پائیں گے، اور جن ظالموں نے شیطانی راہوں میں خرچ کیا ہوگا اور اللہ چھوڑ کر دوسروں کے لیے نظریں مانی ہوں گی، ان کو خدا کی سزا سے بچانے کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا۔ نظر یہ ہے کہ آدمی اپنی کسی مراد کے بر آنے پر کسی ایسے خرچ یا کسی ایسی خدمت کو اپنے اوپر لازم کر لے جو اس کے ذمہ فرض نہیں ہے، یعنی میں کوئی روزہ رکھوں گی یا میں حج کروں گی یا میں نوافل ادا کروں گی یا میں یہ صدقہ کروں گی۔ تو مولانا کی بات آپ غور سے سنیے کہ اگر یہ مراد کسی حلال اور جائز عمل کی ہو، اللہ سے مانگی گئی ہو اور اس کے بر آنے پر جو عمل کا عہد آدمی نے کیا ہو وہ اللہ ہی کے لیے ہو، تو ایسی نظر اللہ کی اطاعت میں ہے اور اس کا پورا کرنا اجر و ثواب کو موجب ہے۔ اگر یہ صورت نہ ہو تو ایسی نظر کا ماننا معصیت اور اس کا پورا کرنا موجب عذاب ہے۔ ان تبدو الصدقات، اگر تم ظاہر کرو گے اپنے صدقات، فنعما ہی، تو یہ کیا ہی اچھی بات ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم چھپا دو اس کو، وَتُؤْتُوهَا، اور دو اس کو، الفقراء فقیروں کو یا اہل حاجت کو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ، اور وہ دور کر دے گا تم سے، مِن سَیِّئَاتِکُم، تمہارے گناہوں کو، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ تو تو ابدا ان سے ہے، اگر تم ظاہر کرو، یکفر، وہ دور کرے گا، وہ ساکت کر دے گا، وہ مٹا دے گا، کفر یکفر سے تکفیر ان سے ہے یہ لفظ، اور الفقراء محتاج نادار فقیر کو کہتے ہیں، اور فقر جو ہے فقارت ان سے ہے، اور سیئات گناہ سیئات سے ہیں، اور تو اب اللہ تعالیٰ وہ مینرز بتا رہے ہیں، وہ تہذیب بتا رہے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ تم کس طریقے سے خرچ کرو گے۔ تو اگر تو تم کھلے عام خرچ کرو، ظاہر کرو، اظہار کے ساتھ خرچ کرو تو کیا ہی اچھی بات ہے، اور اگر تم چھپا کر خرچ کرو فقراء پر تو یہ تمہارے لیے یہ بہتر بات ہے، اور وہ ان دونوں کے نتیجے میں کیا ہوگا، وہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا اور اللہ تعالیٰ باخبر ہے۔ تو کیسے خرچ کریں، پوشیدہ خرچ کریں یا اعلانیہ؟ تو مولانا نے اس کی جو شرح لکھی ہے کہ جو صدقہ فرض ہو اس کو اعلانیہ دینا افضل، اور جو صدقہ فرض کے ماں سوا ہو اس کا اخفاء زیادہ بہتر ہے۔ یہی اصول تمام اعمال کے لیے ہے کہ فرائض کا اعلانیہ انجام دینا افضلیت رکھتا ہے، اور نوافل کو چھپا کر کرنا اولا بات ہے۔ تو اب آپ دیکھیں، یعنی چھپا کے نیکیاں کرنے سے آدمی کے نفس اور اخلاق کی مسلسل اصلاح ہوتی چلی جاتی ہے، اور اس کے اوصاف حمیدہ خوب نشو نما پاتے ہیں، اس کی بری صفات رفتہ رفتہ مٹ جاتی ہیں، اور یہی چیز اس کو اللہ کے ہاں اتنا مقبول بنا دیتی ہے کہ جو تھوڑے بہت گناہ اس کے نامہ اعمال میں ہوتے بھی ہیں انہیں اس کی خوبیوں پر نظر کرتے ہوئے اللہ تعالی معاف کر دیتا ہے۔ اچھا، یہ میں یہاں پہ آپ کو سمجھ لینی چاہیے ایک چیز کہ کھلے عام دے، ایک تو یہ اصولی بات تو سمجھ میں آ گئی نا کہ جو فرائض ہیں ان کو آپ نے کھلے عام ہی دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرائض جو ہے وہ جیسے فرض نماز آپ کو اعلانیہ ہی پڑھنی ہے، اگر مسجد میں پڑھنی ہے تو اعلانیہ پڑھنی ہے، اور اگر گھر میں پڑھنی ہے تب بھی کوئی اتنا چھپ چھپا کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اور نوافل جو ہے وہ بہتر یہ ہے، جیسے تہجد آپ نے پڑھی ہے تو بہتر یہی ہے کہ اس کا اظہار نہ ہو اور اس کا جو ہے وہ بتایا نہ جائے۔ تو ایک چیز بہرحال ہے کہ خرچ کرتے ہوئے بعض اوقات جو ہے نا وہ نفل صدقے کو بھی اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے کہ اعلانیہ دیا جائے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انفاق جو ہے وہ انفاق کے لیے کہا
تو اعلانیہ آپ کھڑے ہو گئے. غزوہ تبوک کا مرحلہ درپیش ہے, غربت بے انتہا ہے, معاشی جو صورتحال ہے, اس کی جو اکنامیکل سچویشن ہے مدینہ طیبہ کی, وہ نہایت ورسٹ ہے. آپ کھڑے ہو گئے ہیں اور روایات بتاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 گھنٹے کھڑے ہو کر خطاب فرمایا. یہ آپ کی بڑی طویل خطبات کی ہمیں ملتی ہے, جبکہ عموماً آپ کے خطبات جو ہیں وہ مختصر ہوتے تھے. اتنی دیر آپ کھڑے رہتے رہے اور آپ لوگوں کو رغبت دلائی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے لیے, اور یہاں تک کہ لوگوں کو یہ سمجھ آ گئی کہ یہ موقع نہایت امپورٹنٹ ہے اور نہایت جو ہے وہ نازک ہے اور نہایت ضروری ہے. یہاں تک کہ لوگ جو تھے وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے لیے تیار ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھیں جب رغبت دلائی تو اعلانیہ دیا نا آ کے حضرت عمر, حضرت ابوبکر نے, حضرت عثمان, جب آپ بیٹھے ہوئے تھے, پھر وہ صاحب جنہوں نے پوری رات ایک یہودی کے پاس کام کیا اور ایک مٹھی پر کھجوریں لا کے آپ کی گود میں ڈال دی, تو اعلانیہ دیا نا, اعلانیہ دیا. تو یہ چیز آپ کو سمجھ میں آنی چاہیے کہ یہ سب وہ حالات ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں کہ اعلانیہ جب دے رہے تھے لوگ, ایک ماحول بنا, ایک عام رغبت کا سما پیدا ہوا. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میری شمیم شال جو کشمیر, مقبوضہ کشمیر سے ہیں اور اسلام آباد میں تب نئی نئی وہ منتقل ہوئی تھی اور وہاں پہ آباد تھی, اور کشمیر کے حالات بہت خراب تھے, اور اس پر پورے پاکستان کے اندر ایک مہم جو وہ چلی. تو محترمہ شمیم شال جو تھی وہ فیصلہ آباد آئی, اور مجھے یاد ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے گھر میں ان کا پروگرام ارینج کیا. تو انہوں نے جب حالات وہاں سے سنائے اور خط لوگوں کو کہا کہ ہمیں آپ کے پیسے کی اتنی ضرورت ہے اور اتنی شدید ہم حالات میں ہیں, تو لوگوں کے سامنے جب وہ صورتحال واضح ہوئی تو بے ساختہ میری آنکھوں نے وہ منظر دیکھا کہ لوگوں نے اپنے ہاتھوں کی چوڑیاں اتار کے, اپنے انگوٹیاں اتار کے, کسی نے کالوں کے بندے اور بلا مبالغہ مٹھی بھر سونا جو تھا, اور اتنے پیسے وہاں پہ اس ایک مجلس ہی میں اکٹھے ہو گئے تھے. تو اصل بات یہ ہے کہ تصدیقم من انفسہم, نفس کا ثبات اور شعور اور مقصد پہ نظر, یہ چیزیں ہیں اصل میں جو ہم نے پچھلی آیات میں جس کو سمجھا تھا نا, جو خرچ کو بھی ایک گنا بڑھا دینے والی ہیں, تو وہ اصل جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ خرچ کرنے میں یہ سب جو وین ہے انسان کے, یہ پوری طرح سے کلیئر ہوں. لیس علیکم ھداھم, آپ کے ذمے نہیں ہے. لیس علیک, علی کے صلے کے ساتھ آیا ہے, تو اس کا مطلب ہوگا آپ پر لازمی نہیں ہے, آپ کے ذمے نہیں ہے ھداھم, ان کو ہدایت دینا. ولیکن اللہ, پر لیکن اللہ یہدی من یشاء, وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. وما تنفقوا, اور جو تم خرچ کرو, من خیر, کوئی مال, فلانفسکم, تو وہ تمہارے اپنے ہی لیے ہوگا. وما تنفقون, اور جو تم خرچ کرتے, الا ابتغاء وجہ اللہ, مگر اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی چاہنے کے لیے. وما تنفقوا من خیر, اور جو بھی تم کوئی مال خرچ کرو گے, یوفی الیکم, تو وہ پورا پورا دے دیا جائے گا تمہیں. وانتم لا تظلمون, اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. یوفا کا مطلب ہے, وفا کرنے کا لفظ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں نا, تو اس کا مطلب ہے کہ پورا پورا دے دیا جائے گا. اور یعنی ابتدا میں مسلمان اپنے غیر مسلم رشتہ داروں اور عام غیر مسلم حاجت مندوں کی مدد کرنے میں تعامل کرتے تھے. ان کا خیال یہ تھا کہ صرف مسلمان حاجت مندوں ہی کی مدد کرنا انفاق فی سبیل اللہ ہے. اس آیت میں ان کی یہ غلط فہمی دور کی گئی. ارشاد الہی کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں ہدایت اتار دینے کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے. تم حق بات پہنچا کر اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو چکے. اب یہ اللہ کے اختیار میں ہے کہ ان کو بصیرت کا نور ادا کرے یا نہ کرے. رہا دنیاوی مال و متاع سے ان کی حاجتیں پوری کرنا, تو اس میں تم محض اس لیے تعامل نہ کرو کہ انہوں نے ہدایت قبول نہیں کی ہے. اللہ کی رضا کے لیے جس حاجت مند انسان کی بھی مدد کرو گے, اس کا اجر اللہ تمہیں دے گا.
اور اس وقت آپ دیکھیں کہ جیسے سیلاب کے ساتھ جو صورتحال ہے خاص طور پر جنوبی پنجاب اور سندھ، اور اتنے خوفناک حالات ہیں کہ انسان ایسے پانی کے اندر لاشیں بہ رہی ہیں، جانوروں کی لاشیں بہ رہی ہیں، اور یہ صورتحال ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ جو خوفناک ہے. یقین کریں میں تو وہ دیکھتی ہوں اور مجھے وہ میرا دل بیٹھنے کا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ جن ایریاز میں سیلاب کی صورتحال ہے انسانوں کے اوپر کیسی قیامت برپا ہو گئی ہوگی. تو ایسے میں آپ دیکھیں کہ جیسے ہمارے الخدمت کے کارکنان وہاں پہ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں اور وہ میدان میں اترتے ہیں کشتیاں لے لے کے، اور ایسی ایسی جگہوں پہ جو ہے وہ چھلانگے مار مار کے. ایک شخص کو میں نے دیکھا اس نے اتنی تیز بہتے پانی میں چھلانگ لگائی اور پوری طاقت سے تیرتا ہوا ایک درخت کے پاس چلا گیا، اور میں سوچی تھی کہ اس درخت کے پاس کیا کرنے جا رہا ہے. اور جب کیمرے نے اس درخت کو کلوز کیا تو اس درخت کے اوپر 5-6 لوگ تھے درخت کے اوپر چڑھ کے، تو انہوں نے اپنی جانیں بچائی تھی. تو مجھے بتائیں اب جیسے ایسے کوئی اگر جان بچانے کے لیے جائے تو وہ پہلے یہ پوچھے گا کہ تم مسلمان ہو یا غیر مسلم. ان میں سے اگر کوئی کرسچن ہوگا، ان میں سے اگر کوئی نان مسلم ہوگا تو وہ کہے گا تمہیں نہیں، میں نے درخت سے اتارنا تو باقی سب اترو. تو اللہ تعالیٰ نے کتنا پیارا سبق دیا ہمیں، کتنی پیاری بات کی ہے نا، کہ ہدایت دینا تو ہمارے ذمہ نہیں ہے. اور پھر آپ دیکھیں خدمت خلق کا کام ایسا ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے تو دلوں میں داخل ہو سکتے ہیں نا، اس کے ذریعے سے لوگ ہیں وہ آپ کی پیغام کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں. للفقراء الذین احصروا، ان فقراء کے لیے جو محصور کر دیے گئے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، لا یستطیعون ضربا، جو زمین میں پھرنے کی طاقت نہیں رکھتے، فی الارض، زمین میں سفر کی طاقت نہیں رکھتے، یا سبہم الجاہل، ان کو گمان کرتے ہیں نا واقف لوگ، اغنیاء کہ وہ غنی ہیں، من التعفف، ان کی اس پاکیزگی، اس پاک رہنے، یعنی سوال نہ کرنے. اس کا لفظی ترجمہ انہوں نے کیا خودداری. آپ اس کو عفیف سے اس لفظ کو سمجھ لیں، عفت سے آپ اس لفظ کو سمجھ لیں. تو ایسے لوگ ہیں جو اتنے پاک ہیں اور کہ وہ سوال نہیں کرتے، اتنے پاکیزہ نفس ہیں وہ لوگ. تعریفہم، تم ان کو پہچانو گے، بسیماہم، ان کے چہروں سے، لا یسألون، نہیں وہ سوال کرتے ناسا، لوگوں سے، لپٹ لپٹ کر، نہیں وہ سوال کرتے لوگوں سے لپٹ لپٹ کر. وما تنفقو، اور نہیں کہ تم خرچ کرو گے، من خیر، کوئی مال، فإن اللہ بہ علیم، بے شک اللہ تعالی اس کو جانتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں. اور سیرو جو ہے وہ احسار ان سے ہے، احسار کر لینے کا لفظ آپ اردو میں بھی بولتی ہیں، بند کر لیا گیا، گھیر لیا گیا. ہم کہتے ہیں کہ احسار کر لیا گیا، کسی قلعے کو گھیر لیا گیا. اور سیرو سیرو سے ہے یہ لفظ تعفف، پاک دامنی، خودداری، نہ مانگنے کی وجہ سے، نہ مانگنا. اور سیما نشانی، علامت، قیافہ، الحافہ لپیٹنا، جھگڑا کرنا، اصرار کرنا. یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، اس کو سے مراد اللہ کے دین کی خدمت میں اپنے آپ کو ہمارا وقف کر دینے والے لوگ ہیں. یہ ایسے لوگ تھے جو خود اسٹرگل نہیں کر سکتے تھے، جن کے کوئی کاروبار نہیں تھا اور ان کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں تھا کہ وہ کاروبار بھی کرتے اور وہ اللہ کی راہ میں جدوجہد بھی کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ اس زمانے میں رضاکاروں کا ایک مستقل گروہ جو تاریخ میں صحابہ صفہ کے نام سے مشہور ہے، یہ 3 آدمی تھے جو اپنے گھر بار چھوڑ کر مدینے آ گئے تھے اور ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے تھے. اب یوں سمجھیں کہ جیسے والنٹیئرز کی ایک فوج تھی جو ہر وقت موجود رہتی تھی. یہ ہر وقت تو علم حاصل کرتے تھے مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بھاگتے بھی تھے. جب آپ کو کوئی کام کرنا ہوتا کچھ بھی تو یہ ان کو آواز دیتے، اور ان لوگوں کے پاس اپنے کوئی ذاتی وسائل نہیں تھے. اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تمہارے خرچ میں جو ہے نا، یہ ایک ایسی کیٹیگری ہے جس
تمہیں خاص طور پر کنسیڈر کرنا ہے. اور ان کی خاص مثال کیا بتائی ہے کہ کوئی عام ان کو دیکھے گا نا تو ان کی خودداری کی وجہ سے سمجھے گا کہ ان کو ضرورت نہیں ہے, یہ تو غنی ہے. ہم ان کو ان کے چہروں سے پہچان لو گے, اور لپٹ لپٹ کے یہ لوگ وہ ہیں جو لپٹ لپٹ کے سوال نہیں کریں گے. تب آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ لوگ خود سے ہمارے گھروں سے آئیں گے؟ تو یہ تو وہ لوگ ہیں جو مانگیں گے ہی نہیں, ہے نا. یہ تو وہ لوگ ہیں جو مانگے ہی نہیں, پھر یہ ہمارے گھر میں کیسے آ سکتے ہیں؟ انہیں تو ہمیں تلاش کرنا پڑے گا, اس میں انہیں تو ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا. ان کے لیے تو ہمیں اسٹرگل کرنی پڑے گی نا. ان کے لیے تو ہمیں محنت کرنی پڑے گی. ان کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ لوگ کہاں ہیں آج کے زمانے میں جن کی یہ صفات ہیں. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کے لیے تم خاص طور پر خرچ کرو. اگر آپ دیکھیں نا آپ کو اپنے ارد گرد ایسے لوگ مل جائیں گے. مجھے یاد ہے کورونا کے زمانے میں تو ایسے حالات ہو گئے تھے, تو ہماری میری دوست تھی تو بہت ویل آف تھی اور بہت ٹھیک ٹھاک تھی, بلکہ وہ خود بہت اللہ کی راہ میں دینے والی تھی. تو جیسے لوگ ہمارے پاس بھیج دیتے تھے نا تو خیال آیا کہ سب کو میں دے رہی ہوں. اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھوں سے بہت سے لوگوں تک وہ مدد پہنچائی نا. تو لوگوں کا ایک اعتبار تھا قرآن انسٹیٹیوٹ پر, تو لوگ جو ہے وہ اپنا سرمایہ ہمیں بھیجتے تھے کہ آپ آگے لوگوں میں دے دیں, راشن بھی اور پیسے بھی. تو خیال آیا کہ پتہ نہیں ان کے گھر کی کیا صورتحال ہے. تو میں نے ان سے پوچھا نا تو وہ خاموش ہو گئی, اور پھر تھوڑی دیر بعد کہنے لگی کہ میرے دونوں بیٹے جو ہے نا وہ جاب لیس ہو گئے ہیں, اور جو کوئی ہم نے کوئی بہت زیادہ کوئی کی نہیں ہوتی تھی کہ بس آتا تھا اور خرچ ہو جاتا تھا. اتنا ہی کماتے تھے کہ خرچ ہو جائے گا اور جمع کرنے کا کوئی تھا نہیں. تب وہ دونوں بیٹے جو ہیں وہ جاب لیس ہو گئے اور گھر کے اندر بالکل ہی بدترین حالات ہو گئے. تو ایسی صورتحال میں بڑی مشکل میں نے انہیں راضی کیا کہ اب کچھ تو مجھ سے لے لیں تاکہ یہ دن جو ہے وہ عزت نفس کے ساتھ اور خودداری کے ساتھ گزر جائیں. پھر بڑی مشکل میں نے ان کو کچھ جو ہے وہ رقم پہنچائی. تو ایسے لوگ ہوتے ہیں ہمارے کانٹیکٹ میں, ایسے لوگ ہوتے ہیں قرضے چڑھے ہوئے ہیں اوپر, لیکن اتنے پریشان ہیں مگر عزت نفس اور خودداری ایسی ہے کہ کسی کو جا کے بتانا نہیں. اور کوئی درس دیتے ہیں تو پیسہ نہیں لیتے, کوئی دین کو انہوں نے اپنا کاروبار اپنی تجارت نہیں بنایا ہوا تو وہ اس دین کے کام سے ہی کما لیتے. کئی لوگ ہمارے فیملی کو میں جانتی تھی, وہ 3-4 دیورانیاں جٹھانیاں تھیں, تو گھر کے اندر مالی تنگی آئی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو نا یہ کام اب شروع کیا ہے. تو چاروں نے اکٹھے ہو کے نا اپنی ایک محفل میلاد والی وہ بنا لی. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ اب ہمارے گھر کے حالات کافی بہتر ہیں. تو ایسے خودکار لوگ بھی ہیں جنہوں نے دین کو تجارت نہیں بنایا ہوتا, جو لوگوں سے سوٹ اور کھانے اور تحفے اس مد میں کوئی وصول نہیں کرتے, بلکہ ایسے تحائف مل بھی جائیں تو وہ توشہ خانوں میں پہنچا دیے جاتے ہیں, اور اپنی اشد ضرورت کو بھی ایسی جگہوں سے آنے والی چیزوں سے پورا نہیں کیا جاتا. تو اب دیکھیں کہ ایسے لوگ تو بڑا تلاش کر کے ان کو پہنچنا پڑتا ہے. بہرحال ہمارے مال کے اندر ایسے لوگوں کا حق ہے. اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ہمیں توجہ دلائی ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلتے ہیں اور لیکن ان کے پاس کسی کاروبار کے کرنے کا اور تجارت کرنے کا یا کچھ کمانے کا, کوئی جاب کرنے کا ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آج کی آیات کو ہمیں اچھی طرح سمجھنے کی توفیق دے, ہمیں ان ایمان والوں میں شامل کرے جن کا سرمایہ اقامت دین کے لیے استعمال ہو. یہ بڑی سلیکشن ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے کر لی, یہ بڑی سلیکشن ہے. تو اللہ تعالیٰ ہماری بھی سلیکشن کرے اور ہمارا مال اقامت دین کی راہ میں قبول فرمائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.